بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آج سے چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے۔ میرا تعلق گاؤں کے غریب خانے سے تھا۔ میری شادی کے لیے جتنے بھی رشتے آتے سب سے پہلے وہ لوگ جہیز کی بابت پوچھتے۔ میرا بوڑھا باپ جہیز نہیں دے سکتا تھا، اسی وجہ سے ہمیشہ ہی میرے رشتے سے انکار ہو جاتا۔ ایک دن ہمارے گھر رشتہ والی آئی اور اس نے آ کر ایسی بات کہی جسے سن کر میرے ماں باپ حیران ہو گئے۔ وہ رشتے والی کچھ ہی دیر میں واپس چلے گی جب میری ماں نے آ کر مجھ سے رشتے کی بات کی۔ جہیز کی وجہ سے تو میں ویسے بھی شادی کی خواب دیکھنا چھوڑ چکی تھی۔ جہیز کی وجہ سے میں ہمیشہ اپنے باپ کے گھر ہی بیٹھی رہ جاتی۔ ایک دن اچانک سے میرے لیے رشتہ آیا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ جو لوگ رشتہ لینے آئے تھے انہوں نے مجھے دیکھے بغیر ہی رشتہ طے کر دیا تھا اور جہیز کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، مجھے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور پھر میرے ماں باپ نے اس رشتے والی کو بلایا اور پھر میرے رشتے کی بات کر لی۔ یہ وجہ انہوں نے مجھے بھی نہیں بتائی تھی کہ اتنی جلدی شادی کیوں کی جا رہی ہے۔ میں تو اس بات سے خوش تھی کہ میرے ماں باپ خوش ہیں، لیکن ایک بات تھی کہ انہوں نے مجھے دیکھے بغیر ہی پسند کر لیا تھا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے واقعاً سچی خوشی نصیب ہوئی تھی۔ یہ بات بہت حیران کن تھی کہ اچانک سے کیسے کسی نے مجھے دیکھے بنا ہی پسند کر لیا، لیکن فی الحال خوشی اس قدر تھی کہ یہ سب سوچنے کا وقت ہی نہ ملا۔ وہ لوگ جلد از جلد شادی کرنا چاہتے تھے۔ محض ایک ہفتے کے اندر اندر ہی میری شادی ہوگی اور میں اپنے سسرال پہنچ گئی۔ ابھی میں نے وہاں قدم ہی رکھا تھا کہ یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئیں کہ وہ بہت ہی خوبصورت گھر تھا۔ نہایت نفاست سے سیٹ کیا گیا، کشادہ اور بڑا گھر، دنیا کی ہر آرائش وہاں موجود تھی۔ میں نے اپنی ساس کو دیکھا جو بہت خوبصورت تھی اور عمر کے لحاظ سے وہ ابھی بھی کافی فٹ تھی اور جوان دکھتی تھی۔ ان کی صحت کو دیکھ کر مجھے واقعاً ان پر رشک آیا تھا کہ وہ واقعاً عمر کے اس حصے میں بھی کس قدر خوبصورت ہے۔ میرا شوہر بالکل اپنی ماں پر گیا تھا، ویسے ہی حسین اور خوبصورت تھا۔ میری ساس نے ساری رسمیں ادا کی اور پھر میرے شوہر کو کہا کہ مجھے اپنے کمرے میں لے جائے۔ میرا شوہر مجھے لینے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں قدم رکھتے ہی میں حیران رہ گئی، کیونکہ میرا کمرہ بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، جسے دیکھ کر میری آنکھیں پل کو نم ہو گئی تھی۔ بھلا میں نے کہاں سوچا تھا کہ میرا ایسا نصیب بھی ہو سکتا ہے۔ میرا شوہر بہت خوبصورت اور نوجوان تھا اور مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ میں نے اپنے نصیب پر رب کا شکر ادا کیا اور اس کے ساتھ خوبصورت زندگی کا آغاز کیا۔ اس گھر میں محض ہم 3 لوگ رہا کرتے تھے، میرا شوہر اور میری ساس۔ میرے سسر کو گزرے بہت عرصہ بیت چکا تھا۔ بقول میرے شوہر کو جب وہ پیدا ہوا تھا اس کے کچھ عرصے بعد ہی ان کے باپ کا انتقال ہوا تھا۔ میری شادی کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور اس کے 1 ہفتے میں مجھے میری ساس کی ایک عجیب سی عادت بہت غیر معمولی لگتی تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی مشکوک لگتی۔ وہ اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اترنے دیتی تھی۔ وہ کوئی نمازی یا حاجن نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ہر وقت دوپٹہ لپیٹے رکھتی۔ مجھے اپنی ساس کی حرکت کافی عجیب لگتی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ ہر وقت خود کو چھپا کر کیوں رکھتی ہے، لیکن کبھی اتنی ہمت نہ ہوتی کہ میں ان سے پوچھ سکتی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اچانک سے میری ساس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ میرا شوہر اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میں انہیں اسپتال لے جاتی ہوں، تو وہ کہنے لگیں کہ نہیں، میں ٹھیک ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی جانے کی۔ میں ان کی بات پر حیران ہوئی، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ان کی طبیعت کافی زیادہ بگڑ چکی تھی، لیکن اب وہ کہہ رہی تھی کہ انہیں نہیں جانا۔ فی الحال خاموش رہنے کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، اسی وجہ سے میں خاموش ہو گئی۔ رات کو میرا شوہر گھر واپس آیا تو میں نے انہیں بتایا کہ آج اماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے ڈاکٹر کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ میری بات سن کر وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی ماں کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ اماں، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ آپ کی طبیعت خراب تھی تو آپ نے اسپتال جانے سے منع کیوں کیا؟ وہ غصے سے ماں سے پوچھ رہا تھا، جبکہ میرے شوہر کے سامنے آتے ہی میری ساس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ گھبرا گئی تھی اور اچانک سے کافی پریشان نظر آنے لگ گئی تھی۔ ان کا رویہ بالکل بھی نارمل نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ میرا شوہر ان کے پاس بیٹھا پریشانی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ میری ساس نے پہلے میری طرف دیکھا اور پھر ان کے سختی سے گھورنے پر میں پریشان ہو گئی۔ لیکن ان کی اگلی بات نے مجھے ٹھٹکا دیا اور حیران کر دیا، کیونکہ میری ساس میرے شوہر کے سامنے صاف مکر گئی تھی۔ کہنے لگیں کہ میری طبیعت خراب نہیں تھی، بس کھانسی ہو گئی تھی اور تمہاری بیوی نے تو مجھے بیمار ہی بنا دیا ہے۔ لیکن جیسے ہی نظر بیٹے پر پڑی تو لہجے میں چاشنی گھولتی پیاس سے بولی تھی۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ جو میرے سامنے ہی میرے منہ پر جھوٹ بول رہی تھی، میں تو ان کی فکر میں ہی سب کچھ کر رہی تھی، لیکن انہوں نے تو میرے شوہر کے سامنے مجھے ہی جھوٹا ثابت کر دیا۔ جبکہ ان کا یہ مکار چہرہ دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ کس قدر چالاک عورت تھی، اور سب سے زیادہ حیرانگی والی بات یہ تھی کہ وہ بھلا اپنی بیماری کو کیوں چھپا رہی تھی۔
مجھے اب تجسس ہو رہا تھا یہ جاننے کا کہ آخر وہ کیا چھپا رہی ہیں۔ میں اس وقت چپ کر گئی تھی اور سوچا کہ جب دوبارہ طبیعت خراب ہوگی تو پھر خود ہی انہیں زبردستی لے جاؤں گی۔ اگلے دن جب میرا شوہر کام پر چلا گیا تو اچانک سے میری ساس میرے کمرے میں آئی اور مجھ سے سخت لہجے میں کہنے لگی، آج کے بعد میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ اچھی ساس سے ظالم ساس بننے میں مجھے ذرا بھی وقت نہیں لگے گا۔ اپنی زبان بند رکھو اور میرے بجائے گھر پر دھیان دو۔ تمہیں یہاں آرام کرنے کے لیے نہیں لایا گیا بلکہ تمہیں اپنی خدمت کے لیے لے کر آئی ہوں۔ چلو اٹھو اور میرے لیے تازہ جوس بنا کے لاؤ۔ ان کا رویہ بے حد عجیب تھا۔ ان کا سخت لہجہ دیکھ کر میں تو پل بھر کے لیے حیران ہی ہو گئی تھی۔ بھلا ایسا بھی کیا کر دیا تھا میں نے جس کی وجہ سے وہ اتنا چڑھ رہی تھی؟ ابھی تک یہیں پڑی ہو، اٹھو جاؤ جوس لے کر آؤ میرے لیے، غصے سے کہتی وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ میں حیران پریشان وہیں بیٹھی۔ جب ان کی دوبارہ کرخت آواز سننے کو ملی تو میں فوراً اٹھی اور جا کر ان کے لیے تازہ جوس بنایا۔ جوس دینے کے بعد انہوں نے نیا حکم صادر کیا، 1 بجے تک وہ کھانا کھا لیتی ہیں، اب جلدی سے ان کے لیے کھانا بناؤ۔ میں کھانا بنانے کے لیے کچن میں گئی تو مجھے وہاں ایک ریک میں کچھ دوائیاں ملی۔ اب اتنی بھی ان پڑھ جاہل نہ تھی کہ دوائیوں کے نام نہ پڑھ سکوں۔ جیسے ہی میں نے دوائیوں کے نام پڑھے میرے ہوش اڑ گئے۔ کتنی ہی دیر بے یقینی سے میں وہ دوائیاں دیکھتی رہی، جب اچانک میری ساس کچن میں آ گئی اور اس نے میرے ہاتھ سے دوائیاں چھین لیں اور پھر مجھے اچھی خاصی سنا کر وہ وہاں سے چلے گئی۔ لیکن میرے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ وہ دوائیاں بھلا ہمارے کچن میں کیا کر رہی تھی۔ میری ساس نے کھانے کا حکم دیا تھا تو میں چپ چاپ کھانا بنانے لگی۔ کھانا بنانے کے دوران بھی میرے دماغ میں یہی گھومتا رہا تھا کہ آخرکار وہ دوائیاں ہمارے گھر میں کیا کر رہی تھیں۔ میں بہت حیران تھی اور پریشان بھی۔ کھانا بنانے کے بعد میں نے وہ کھانا اپنی ساس کو دیا تو وہ کہنے لگیں کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آ گیا۔ میں 3 گھنٹے لگا کر ان کے لیے کھانا بنایا تھا اور اب وہ نخرے دکھا رہی تھی، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ میری ساس تھی، مجھ سے بڑی تھی، اس لیے صبر کے کڑوے گھونٹ بھرتی میں چپ ہو گئی تھی۔ ابھی میں جانے ہی لگی تھی کہ ساس کا حکم آیا کہ اپنے ہاتھ کا کچھ میٹھا بنا کر لاؤ۔ ان کی اس نئی فرمائش پر میں چپ کر گئی اور ان کے لیے میٹھا بنانے لگی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں اپنے شوہر سے بات کر کے رہوں گی۔ وہ مجھے اس گھر کی بہو کم نوکرانی زیادہ سمجھ رہی تھی۔ رات کو میرے شوہر گھر واپس آیا تو میں نے اپنی ساس کے بارے میں بات کرنا چاہی، لیکن میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی میرے شوہر نے کاٹ دی اور کہا کہ وہ میری ماں باپ بہن بھائی میرا سب کچھ ہیں، ان کے خلاف میں ایک بات بھی نہیں سنوں گا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میری آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھے اس بات پر شک نہیں تھا، لیکن ان کی ماں کا بلا وجہ مجھے تنگ کرنا عجیب تھا۔ میں اپنے شوہر کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، اسی وجہ سے چپ ہو گئی اور شوہر سے معافی مانگ لی اور کہا کہ آج کے بعد میں ان کے بارے میں کوئی باہمت بات نہیں کروں گی۔ اگلے دن میری ساس کی طبیعت پھر خراب ہوگی، لیکن آج میں نے انہیں اسپتال جانے کو نہیں کہا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ ساتھ تو نہیں جائیں گی اور اگر میں نے کچھ کہا تو الٹا مجھے ہی باتیں سننے کو ملیں گی۔ ان کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی اور انہیں دیکھ کر میں پریشان تھی۔ جو کچھ میرے دماغ میں آ رہا تھا وہ سب کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ پہلے وہ دوائیوں اور اب ساس کی حالت دیکھ کر مجھے اپنے شوہر پر ترس آ رہا تھا۔ میں نے اپنی ساس کے پاس جانا چاہا لیکن اس سے پہلے ہی وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور جا کر دروازہ اندر سے بند کر دیا، کیونکہ اگر وہ خود ہی اپنا علاج نہیں کروانا چاہتی تو بھلا میں کیا کر سکتی تھی۔ میں نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جب ان کی طبیعت سنبھلی تو انہوں نے خود ہی مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا اور کہا کہ میری طبیعت کے بارے میں اپنے شوہر کو نہیں بتاؤ گی۔ میں نے تو پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنے شوہر سے اپنی ساس کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں کروں گی۔ میں نے ان کی بات مان لی تھی۔ پھر ان کے لیے کھانا بنایا اور انہیں کھلا کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ اپنے کمرے میں آ کر میں کافی وقت بے چین رہی اور سوچتی رہی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری ساس کو کیا ہوا تھا کہ وہ ایسی دوائیاں کھا رہی تھی اور اس کی طبیعت بھی آئے روز بگڑی جا رہی تھی۔ اگلے دن میری ساس بہتر لگ رہی تھی اور اس نے بھی اپنے روب جمانا شروع کر دیا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا تھا اور ایک دن اچانک سے میں نے اپنی ساس کو بنا دوپٹے کے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ میری شادی کو تقریباً 4 مہینے گزر چکے تھے اور آج تک میں نے اپنی ساس کو بنا دوپٹے کے نہیں دیکھا تھا، اور آج اچانک اتنے عرصے بعد اپنی ساس کو یوں بنا دوپٹے کے دیکھ کر میں پل بھر کو حیران ہو گئی تھی۔ ان کے بال جو کہ بہت خوبصورت تھے، انہیں دیکھ کر میں کافی حیران ہوئی تھی کیونکہ میری خود ساختہ سوچوں کے پیش نظر مجھے یہی لگتا تھا کہ شاید میری ساس کے بال سفید ہو گئے ہوں گے تبھی وہ دوپٹہ نہیں اتارتی، لیکن آج ان کے کالے گھنے لمبے بال دیکھ کر میری حیرانگی جائز تھی کیونکہ اس عمر میں بھی ان کے لمبے بال کا یوں ہی خوبصورت اور حسین ہونا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ عام طور پر ان کی عمر کی عورتوں کے بال بہت زیادہ نہ صحیح لیکن بالوں میں چاندنی ضرور آ جاتی ہے، لیکن یہاں تو اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں نے اپنی حیرت کا اظہار نہ کیا اور بس خاموش ہو گئی۔ گرمیوں کا موسم جا چکا تھا اور سردیوں کی آمد تھی۔ دسمبر کا مہینہ تھا اور سردی کافی حد تک بڑھ چکی تھی اور میرے لیے یہ بات کافی حیران کن تھی اور میری ساس اب سر پر دوپٹہ کم ہی لیتی تھی، ہاں البتہ اپنے گرد شال لپیٹ کے رکھتی۔
دن بدن ان کا نیا روپ دیکھنے کو مل رہا تھا جو مجھے تجسس میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہ بھی عام راتوں سے ایک رات تھی۔ میرا شوہر اکثر رات کو گھر نہیں آتا تھا کیونکہ اس کا کام ہی ایسا تھا کہ اکثر اسے رات بھی کام پر ہی گزارنا پڑتی۔ یہ بھی عام راتوں میں سے ایک رات تھی۔ میرا شوہر نہیں آیا تھا اور مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ اسی وجہ سے میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ آج موسم کافی خوشگوار تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میرا ارادہ باہر لان میں جا کر ننگے پاؤں گھاس پر چلنے کا تھا۔ ابھی میں اپنے کمرے سے نکل کر لان میں آئی ہی تھی کہ اچانک مجھے گھر کی پچھلی جانب کوئی سایہ سا نظر آیا، جسے دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں چیختی میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا، یقین نہ آنے والا، دل دہلا دینے والا منظر۔ وہ سایہ نہیں تھا بلکہ کوئی آدمی تھا جو میری ساس کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ میری ساس نے کھڑکی کا دروازہ کھولا، پھر وہ اندر چلا گیا۔ یہ سب دیکھ کر میرے کہتے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ بے یقینی سے میں اپنی ساس کی یہ حرکت دیکھ رہی تھی۔ اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا کہ رات کے اس پہر اس کی ماں کے کمرے میں کوئی غیر مرد یوں چوری چھپے آیا ہے تو وہ کیا سوچیں گے؟ کیسے برداشت کر سکے گا وہ یہ سب کچھ؟ اپنی ساس کی مشکوک حرکتوں کی بھی مجھے اب کافی حد تک سمجھ آنے لگی تھی۔ مجھے اپنی ساس سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں کتنی ہی دیر وہیں بت بنی کھڑی رہی جب مجھے اپنے شوہر کی گاڑی کی آواز سنائی تھی۔ میں فوراً سے پہلے اپنے کمرے کی جانب بھاگی اور کمرے میں جا کر خود پر کمبل اوڑھ لیا تاکہ شوہر کو پتہ نہ چل سکے کہ میں ابھی تک جاگ رہی ہوں۔ وہ اندر آیا اور چپ چاپ فریش ہو کر سو گیا، جبکہ مجھے اب نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹنے سے انکاری تھا، کیونکہ یہ سب کچھ بلکہ بھی یقین کرنے کے قابل تو نہ تھا۔ اگلے دن صبح جب میری سانس اٹھی تو وہ قدر نارمل لگ رہی تھی، لیکن میری نظروں میں وہ اتنی گر چکی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ اس سے زیادہ بری عورت اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگی۔ میری ساس نے مجھے بلانے کی کوشش کی، لیکن اب کی بار میں نے اسے سراسر نظر انداز کر دیا۔ میں اپنے شوہر کو اس کی حرکتوں کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ میرا شوہر اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ اگر میں اسے بتا دیتی تو یقیناً وہ مجھ پر یقین نہ کرتا اور میری ایسی بات کرنے پر کیا پتہ مجھے ہی گھر سے نکال دیتا۔ اپنی ماں کو لے کر اپنے شوہر کی محبت میں دیکھ چکی تھی، اسی وجہ سے میں اپنے رشتے پر کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ لیکن دن بدن میری ساس میری نظروں میں گرتی جا رہی تھی۔ تقریباً 2 ہفتے گزرے تھے جب اچانک میری ساس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ میرے پاس میرے کمرے میں آئی اور مجھے کہنے لگیں کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرانگی ہوئی کہ بھلا اب کیوں وہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہے؟ جب پہلے اتنی مرتبہ اس کی طبیعت خراب ہوئی تب تو میں ترلے بھی کرتی رہی تو وہ نہیں جاتی تھی، اور اب کیوں جانا چاہتی ہے؟ مجھے حیرت ضرور ہوئی، لیکن میں نے اپنی حیرت پر قابو پایا اور انہیں کہا کہ میں لے کے جاتی ہوں۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے بہت کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے میں اپنی ساس کے ہاتھ اس رات سے پردہ اٹھا کر رہوں گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں خود کو کچھ بھی نہیں کروں گی بلکہ اپنی ساس کے منہ سے سب کچھ اگلواؤں گی۔ اپنی سچائی اب وہ خود بتائے گی، میں کچھ نہیں کروں گی۔ میں چادر لے کر اپنی ساس کے ساتھ باہر نکلی اور ایک کلینک کی جانب جانا چاہا جو میری ساس نے مجھے منع کر دیا۔ ان کی بات پر میں چونکی جب انہوں نے کہا کہ وہ کسی میل ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہیں۔ میں حیران ہوئی لیکن چپ کر گئی۔ پھر وہ اپنی مرضی سے مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ مجھے باہر انتظار کرنے کو کہا جبکہ وہ خود اندر چلی گئی۔ میں کتنی ہی دیر انتظار کرتی رہی لیکن وہ واپس باہر نہ آئی۔ اب کہ مجھے تشویش ہونے لگی تو میں اٹھ کر اس ڈاکٹر کے کمرے کے باہر جا کر کھڑی ہوئی۔ جب اچانک میں نے اپنی ساس اور ڈاکٹر کی باتیں سنی تو جھٹکا لگا۔ وہ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ وہ اس کا راز چھپا لے گا لیکن اس کے لیے اسے 1 لاکھ دینا ہوگا۔ یہ سب سن کر میں حیران رہ گیا۔ ایسا بھی کیا راز ہے میری ساس کا جسے دفن کرنے کے لیے وہ 1 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہو گئی؟ میری ساس نے حامی بھری اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اپنی جگہ پر کھڑی رہی اور وہاں سے نہ ہلی، جبکہ میری ساس نے جب مجھے دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی اور ڈاکٹر کے سامنے ہی مجھ پر غصہ ہونے لگی۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہاں کھڑی رہو اور میرا انتظار کرو تو پھر یہاں تم کیوں آئی ہو؟ وہ مجھے دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی اور کافی برہمی سے بولی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر مجھے غصہ آ رہا تھا اور کچھ دیر پہلے سنی گئی بات اب بھی میرے دماغ میں گردش کر رہی تھی۔ آپ کی باتیں سننے کے لیے کھڑی ہوئی تھی کہ آخر ایسی بھی کون سی بیماری ہے آپ کو جس کا علاج محض یہ میل ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے اور کوئی فیمیل ڈاکٹر نہیں؟ طنزیہ کہتے ہوئے میں نے ان کے چہرے کا اڑتا رنگ بخوبی دیکھا تھا۔ انہیں یقیناً مجھ سے اس حماقت کی امید نہ تھی۔ تم گھر چلو، تمہیں میں پھر بتاتی ہوں۔ غصے سے کہتی وہ مجھے اپنے ساتھ زبردستی گھر لے آئیں۔ گھر آتے ہی وہ مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آئیں اور مجھ سے کہا کہ اگر میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو وہ مجھے طلاق دلوا دیں گے۔ ان کی بات سن کر تو جیسے ہی میں سکتے میں چلی گئی تھی۔ کتنی خود غرض عورت تھی، وہ مجھے دھمکا رہی تھی اپنی غلیظ رشتے کو چھپانے کی خاطر میرا پاکیزہ رشتہ توڑوانا چاہتی تھی، لیکن سچ تو یہی تھا کہ وہ ماں تھی تو بھلا میں کیسے کچھ کر سکتی تھی۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں کچھ نہیں کہوں گی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی، باقی سب تو ٹھیک تھا
لیکن ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ بھلا ایسے بھی کون سا راز ہے میرے ساس کا جو میل ڈاکٹر چھپا سکتا ہے لیکن فیمیل نہیں۔ سوچ کر مجھے لگ رہا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ کچھ دن گزرے تو میری ساس مجھے دوبارہ اس ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس مرتبہ مجھے تجسس ہوا جاننے کا کہ ایسا بھی کیا راز ہے میری ساس کا۔ سوچا جا کر دیکھ لوں، لیکن میری ساس کی دھمکی نے مجھے اپنی جگہ سے ہلنے تک نہ دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آئے تو کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو کہنے لگیں کچھ نہیں، بس گھر چلو۔ میں انہیں لے کر گھر آ گئی تھی، لیکن اب میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ جیسا میں سوچ رہی تھی ویسا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، بلکہ آہستہ آہستہ میری ساس کی حالت سدھرنے لگی تھی۔ ایک دن میری ساس نے مجھ سے کہا کہ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں تو میں نے فوراً سے بہانہ بنا دیا کہ مجھے آج اپنی ماں سے ملنے جانا ہے۔ میری بات پر وہ حیران رہ گئی اور کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ میں چپ کر گئی، جانتی تھی کہ وہ آج اس ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں گے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس راز سے پردہ اٹھنے کا سوچا تھا اور اسی وجہ سے میں ساس سے پہلے ہی ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئی تھی اور اسے دھمکی بھی دی کہ اگر آج میری ساس کا راز نہ بتایا تو میں اپنے شوہر کو بتا دوں گی۔ اس نے فوراً سے حامی بھر لی اور کہا کہ جب وہ آئیں تو تم خود ہی سب کچھ پوچھ لینا۔ مجھے ڈاکٹر کا کوٹ پہنا کر اس نے کرسی کا رخ موڑ دیا اور جب میری ساس وہاں آئی تو خود ساس کے سامنے جا کر بیٹھ کے کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن میرا رخ دوسری جانب تھا۔ جب اپنی ساس کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ جو راز میری ساس نے بتایا تھا وہ سن کر مجھے لگا تھا جیسے میری سماعتیں پھٹ جائیں گی۔ بے یقینی سے ساس کی بات پر میں نے کرسی کا رخ موڑ دیا تو مجھے وہاں دیکھ کر ساس کا رنگ اڑ گیا اور اس کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں سب کچھ سن چکی ہوں۔ میری ساس نہیں تھی بلکہ وہ میری نند تھی جو اب بھی جوان دکھتی تھی۔ دراصل وہ جوان دکھتی نہیں تھی، وہ بھی محض 32 سال کی تھی۔ میری شادی سے کچھ دن پہلے ہی کسی وجہ سے اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی۔ ابھی طلاق کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ حاملہ ہے اور اسی وجہ سے ان کی طلاق نہیں ہوئی تھی۔ شرعی طور پر حاملہ عورت کو طلاق نہیں دی جا سکتی تب تک جب تک وہ بچہ پیدا نہ کرے، اور یہی وجہ تھی کہ میری ساس عرف میری نند خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کچھ بھی، اسی لیے دوپٹہ لیے رکھتی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ عدت میں ہے، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے اور جس دوران اسے طلاق ہوئی تھی اس دوران وہ حاملہ تھی، اسی وجہ سے ان کی طلاق نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو یہ سب نہیں بتانا چاہتی تھی، اسی وجہ سے وہ اس ڈاکٹر کے پاس آئی تھی جو اس کا شوہر تھا۔ مسئلہ کسی فیمیل ڈاکٹر سے نہیں تھا، بس وہ اسی کے پاس جانا چاہتی تھی کیونکہ اس کا شوہر ڈاکٹر تھا، اور پہلی مرتبہ جب میں نے ان کی باتیں سنی تھی اس دوران نند کا شوہر مجھے دیکھ چکا تھا، اسی وجہ سے اس وقت بڑبڑاہٹ میں میری نند نے یہ راز چھپانے والا جھوٹ بولا تھا۔ میری شادی کے وقت مجھے یہ بات اس لیے نہیں بتائی گئی تھی کہ وہ میری ساس نہیں بلکہ نند ہے، تاکہ میں عام بھابھیوں کی طرح سے طنز نہ کر سکوں اور گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ میرے ماں باپ پہلے سے یہ بات جانتے تھے، میں سب کچھ سمجھ چکی تھی، اسی وجہ سے میں نے اپنی نند کو تسلی دی اور پھر اپنے شوہر کو سمجھایا کہ اس کی بہن طلاق یافتہ نہیں ہے۔ یہ سب جان کر میرا شوہر کچھ دیر خاموش رہا، لیکن پھر اس نے اپنی بہن کو خوشی خوشی اس کے شوہر کے ساتھ رخصت کر دیا تھا، اور اب میں ایک عدد خوبصورت سے بچے کی مامی بھی بن چکی ہوں۔ میری نند نے اپنے رویے کی مجھ سے معافی بھی مانگ لی تھی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔